سورہ الدخان پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 30، 31، 32، 33۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق نجینا ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین ذلت والے عذاب سے، من فرعون اور یہ عذاب فرعون کی جانب سے تھا، انہو بے شک وہ کانا تھا عالیاً متکبر من المسرفین حد سے تجاوز کرنے والا، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ اور بے شک ہم نے ان کو فضیلت دی علی علم جاننے کے باوجود، علی العالمین اس زمانے کے تمام لوگوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو دی من الآیاتی ایسی نشانیاں، ما فیہ بلاء مبین کہ جن میں ان کے لیے سری آزمائش تھی۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی جیسا کہ آپ پیچھے سے مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں کہ فرعون سے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی۔ قبطی جو قوم فرعون ہے یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور انتہائی مشقت اور ذلت اور رسوائی والے کام بنی اسرائیل سے کرواتے۔ یہ قبطیوں کا طریقہ کار تھا۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرعون اور قوم فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلا، یعنی دونوں سے، فرعون سے بھی نجات دلا دی اور قوم فرعون سے بھی ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دلا دی۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ انہیں ذلت والا عذاب، ذلت والے عذاب سے مراد یہی ہے کہ ایک تو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے انتہائی مشقت والا اور رسوائی والا کام لیتے تھے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں انہو کان عالیا من المسرفین، فرعون متکبر اور حد سے تجاوز کرنے والا۔ متکبر کتنا تھا؟ اتنا بڑا متکبر تھا کہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا تھا اور اپنی ذات کو سجدہ کروا رہا تھا۔ اب اس سے آگے تو تکبر کی حد ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے اور ہر آنے والے سے اپنی ذات کو سجدہ کروا رہا ہے، اور حد سے اتنی تجاوز کی، حد سے اتنی تجاوز کی کہ بنی اسرائیل کو قیدی بنا لیا اور تنہا اپنی حکومت بچانے کے لیے 70,000 بچہ قتل کروا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ متکبر بھی تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ جاننے کے باوجود ہم نے اس زمانے میں بنی اسرائیل کو سارے جہاں والوں پر فضیلت دی، لیکن اس زمانے میں، یہ یاد رکھنا، اس زمانے میں بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔ اب وہ علم کیا تھا؟ علم یہ تھا کہ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس نے کئی انبیاء بنی اسرائیل سے مبعوث فرمانے ہیں۔ یہ وہ علم تھا کہ جو اللہ کو معلوم تھا کہ کئی انبیاء میں نے بنی اسرائیل سے بھیجنے ہیں۔ ان انبیاء کی تشریف آوری کی بنیاد پر اللہ نے اس زمانے کے
تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی۔ یہ یاد رکھنا کہ جب نبی اپنے ظاہری وجود کے ساتھ کائنات میں موجود ہوتا ہے تو پھر مخلوق میں افضل ترین وجود وہ نبی کا ہی وجود ہوتا ہے۔ مخلوق میں پھر افضل ترین جو ذات ہوتی ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کو مبعوث فرمانا تھا، اس لیے اس علم کی بنیاد پر اس زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت دی، اور یہ آج پر نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے جہان والوں پر نہیں، کیونکہ آج حضور کی امت سب سے افضل امت ہے۔ حضور کی امت سے افضل کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امہ ہو، اور تم سے بہترین امہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب قیامت تک حضور کی امت افضل ترین امت ہے۔ تو اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان میں اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت عطا کی تھی کہ اللہ نے ان میں کئی انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں آتیناہم من الآیات، ہم نے بنی اسرائیل کو کچھ ایسی نشانیاں دی تھی جو ان کے لیے باعث فخر بھی تھی، باعث فضیلت بھی تھی، اور وہ نشانیوں کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تھا۔ اب وہ نشانیاں کیا دی؟ ہم نے سب سے پہلی نشانی یہ دی کہ انہیں فرعون اور قوم فرعون سے نجات دلوائی۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اتنا جابر، اتنا ظالم، اتنا سرکش، اتنا حد سے تجاوز کرنے والا، اور پھر جو 70,000 بچوں کا قاتل ہے، پھر اس سے قوم کو نجات دلانا، تو یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر دوسری نشانی کیا تھی؟ ہم نے ان کے لیے بحر کلزم کو چیر دیا اور اس میں 12 خشک راستے بنا دی اور انہیں با حفاظت سمندر پار کروا دیا۔ یہ ہماری دوسری نشانی تھی۔ تیسری نشانی، میدان تیہ میں ہم نے انہیں 40 برس ٹھہرایا۔ دیکھو میدان تیہ میں ہمارے کرم کی بارشیں کیسی ہوئی۔ بچہ پیدا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی اس کے وجود پر لباس ہوتا، جیسے جیسے بڑھتا جاتا وہ لباس خود بڑا ہوتا جاتا۔ اچھا، نہ لباس بدلنے کی ضرورت پڑتی، نہ دھونے کی ضرورت پڑتی، لباس گندا بھی نہ ہوتا۔ دن کو گرمیوں کے موسم میں پورے میدان تیہ پر اللہ تعالیٰ بادل کا سایہ رکھتا، اور رات کو اللہ تعالیٰ آسمان سے کچھ قریب ترین ایسے قمقمے دیے آگ کے بھیج دیتا جو پورے میدان تیہ کو روشن رکھتے۔ یہ کھلے آنکھوں دیکھی جانے والی نشانیاں تھیں کہ جو چھپی چھپائی نہیں تھی، کھلے عام جنہیں دیکھا جا رہا تھا کہ رات کو کیسے روشنی کی جا رہی ہے، دن کو کیسے جانا سائبان کیا جا رہا ہے۔ پھر میدان تیہ میں 40 سال من و سلوا آتا رہا، کخ بھی توڑنا نہ پڑا، محنت بھی نہ کرنی پڑی، اور 1-2-3 کلو کا پتھر جناب موسیٰ کے توشہ دان میں جناب موسیٰ اسے رکھتے، اس پر اپنا عصا مارتے، 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑتے۔ کائنات کا کوئی نسل پانی بھی اس پانی سے مقابلہ نہ کر سکتا۔ اتنا شرعی، اتنا لذیذ پانی، اس 3 کلو کے پتھر سے اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کے لیے کفایت کرتا۔ وہ لوگ پیتے، دسترخوان پر چنے چنائے برتن، چنے چنائے کھانے آتے، انہیں کوئی مشقت نہ کرنا پڑتی، صرف کھاتے اور موج سے زندگی گزارے۔ یہ ہمارے ان بنی اسرائیل پر اور کرم تھا۔ پھر ہم نے جناب کلیم کو ید بیضا دیا، یہ بھی ہمارا کرم تھا۔ پھر ہم نے ان کو عصا دیا، یہ بھی ہمارا کرم تھا، یہ بھی ہماری نشانی تھی۔ یہ ساری نشانیاں ہم نے بنی اسرائیل کو دی۔ لیکن آگے کیا کہا؟ ما فیہ بلاء مبین، اس میں بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور میں بار بار کہتا ہوں تو شاید کبھی کسی دوست کے دل کو یہ لفظ اچھے نہ لگتے ہوں، لیکن چونکہ یہ قرآن کہتا ہے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ جب دولت آ جائے، جب نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ آسائش زندگیاں عطا فرمائے، جب انسان کی زندگی میں سکون آ جائے، جب انسان بے فکر معاشی طور پر ہو جائے، تو وہ یہ نہ سمجھا کرے کہ یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔
میں بار بار کہتا ہوں ایک ہی جملہ، ہم جب دولت اکٹھی ہوتی ہے ہماری شان عمارت کھڑی کر کے اس کے ماتھے پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی نہیں ہے، وہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے یہ معجزے ہم نے جو دیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ جب ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں اگر وہ نعمت کا شکر ادا کرے اور نعمت جس محل کے لیے ہم نے عطا کیا اسی محل میں صرف کرے تو پھر ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، پھر وہ نعمتیں ہم بڑھاتے جاتے ہیں، اسی نعمت میں برکتیں ڈالتے جاتے ہیں۔ اور اگر اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے اور اس نعمت کو بے جا محل جس مقصد کے لیے دیا اس مقصد میں نہیں غیر مقصد میں استعمال کرے تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم یہ کرتے ہیں کبھی نعمت چھین لیتے ہیں، کبھی اس نعمت کی لذت سے محروم کرتے ہیں، اور کبھی وہی نعمت اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بنا دیتے ہیں۔ اس سے کہا اس میں بڑی آزمائش ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس دولت کا مال لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے بندہ شکر ادا نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس دولت کے استعمال سے ایسا محروم کرتا ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ایسی بیماری لگ جاتی ہے دولت نچھاور کر کے بھی شفا نہیں مل رہی ہوتی، لوگ اس کے گھر سے آ کر میٹھی چیزیں کھاتے ہیں وہ خود میٹھے سے محروم ہوتا ہے، اس کے دسترخوان پر لوگ میٹھی چائے پی رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ نمکین چائے مانگ رہا ہوتا ہے۔ مالک وہ ہے، گھر کا دسترخوان اس کا ہے، لیکن اللہ نے نعمت سے محروم کر دی، اس کے استعمال سے اللہ محروم کر دیتے۔ اب دیکھیے نا انسان سرزمین مدینہ پر بیٹھا ہو اور مدینے کے دو ہی تو تحفے ہیں، مکے کے دو ہی تو تحفے ہیں نا، باقی تو یہ ٹوپی تسبیح مصلح یہ تو ساری کائنات میں ملتے ہیں، کہاں نہیں ملتے؟ اصل تو دو ہی تحفے نا کہ مدینہ پاک کی کھجور اور زم، اور اگر انسان مدینے میں ہو اور لگی شوگر کی بیماری لگی ہو تو وہاں رہ کر بھی اگر حضور کے شہر کی کھجوریں نہ کھا سکے تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ یہ دیکھیں نا پھر کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو یہاں کہیں نہ کہیں ناشکری کا جو ہے نا تصور موجود ہے۔ تو کہا اس میں بڑی آزمائش ہے کہ جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، شکر ادا کرتا ہے تو نعمتوں کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، نعمت محل پر استعمال کرتا ہے تو ہم اسی میں نعمت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر نعمت کو بے جہاں مالی استعمال کرے اور اس کا شکر ادا نہ کرے ہم کبھی نعمت چھین دیتے ہیں، کبھی نعمت آزمائش بنا دیتے ہیں، پھر وہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو کہا بنی اسرائیل کو ہم نے یہ نعمتیں دی تھی، من سلوا اتر رہا ہے موج سے کھا رہے ہو اور بے وقوف ہو تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں موسیٰ اب مہربانی کرو، 40 سال ہو گئے ہیں یہ بٹیر کھاتے ہوئے، یہ مچھلی بری کھاتے ہوئے، یہ نان کھاتے ہوئے، یہ رب کی بارگاہ سے آئے لستیں بھرے کھانے کھاتے ہوئے، آپ ایسا کرو کوئی سبزیوں کا اہتمام کرو۔ تو رب نے کہا موسیٰ ڈنڈا لے کر انہیں بگاؤ، انہیں کہو جاؤ خود جا کر سبزیاں اگاؤ، کرو محنت، تمہیں لگے پتا کہ محنت کس کا نام ہے۔ آج جب ہمارے پاس بازار میں گندم آتی ہے ہم تو جاتے ہیں دکان پر، بھائی ڈمبر کا آٹا دے دینا، بھائی فلاں کا آٹا دے دینا، بھائی فلاں کا آٹا دے دینا، ہم تو تھیلا کاندھے پر رکھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کسان سے پوچھئے جس نے رات کو پانی لگایا، جس نے اپنی نیندیں حرام کی، اس کسان سے پوچھئے کہ سورج سر میں اپنی کرنیں ڈال کر دماغ خراب کر رہا تھا تو وہ بیچارہ اس وقت بھی اپنی زمین کو پھاڑ رہا تھا۔ اس کسان سے پوچھئے کہ اس نے کتنی رکھوالیاں کی، کتنی کھاد اس کو کھاد دی ہے، کس قدر وہ اس نگہبان بن کر رہا، اور پھر جب دانہ تیار ہوا تو وہ ہمارے تک پہنچا اور ہم نے کہا بس ٹھیک ہے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، گندم لینا کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ اس سے پوچھے جس نے اگا کر بھیجی ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے۔ تو ما فیہ بلاء مبین، ہم نے اس میں بڑی آزمائشیں رکھی تھی ان کے لیے کہ یہ بہت بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جب مملکت خداداد پاکستان کے لیے تحریک چلی تو کہا کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگایا گیا۔ اور مقصود پاکستان کس کو کہا گیا؟ کہا گیا مقصود پاکستان یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی الگ ریاست چاہیے جہاں ہم اسلامی احکامات کا نفاذ کر سکیں۔ یہ دو بنیادیں تھیں جن پر پاکستان مانگا جا رہا تھا، ورنہ روٹی کپڑا پانی تو وہاں بھی مل رہا تھا ہندوستان کے ساتھ میں۔ یہ تو نہیں کہ ہمیں روٹی کپڑا مکان ہمارے باپ و اجداد کو نہیں مل رہا تھا، سارا کچھ تھا،
مطالبہ جو تھا وہ دو بنیادوں پر تھا، ایک یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصود کیا کہ ہمیں ایک ایسی الگ ریاست چاہیے جس میں ہم اسلامی احکام کو نافذ کر سکیں۔ اللہ نے کرم کیا، ہمارے آباء و اجداد کی نیات کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں وطن عزیز عطا کر دیا۔ پھر رب نے 23 سال ہمیں مہلت دی، 23 سالوں میں ہم پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ نہیں کر سکے، نظام مصطفیٰ کو نہ لا سکے۔ اب اللہ نے سزا کیا دی، آدھا پاکستان 23 برسوں کے بعد ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا۔ بنگلہ دیش کی صورت میں یہ پاکستان کا ٹکڑا ہے نا، بنگلہ دیش ہم ہی سے جدا ہوا ہے، تو یہ 23 برس میرے رب کی رحمت نے انتظار کیا کہ جس مقصد پر پاکستان بنا تھا یہ پورا کرتے یا نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے نعمت کیسے چھنتی ہے۔ اللہ نے آدھا پاکستان ہم سے واپس لے لیا کہ تم نے جس مقصد پر پاکستان لیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور اب جو ہمارے پاس ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی بقا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے پاکستان پر آزمائشیں ہیں، اور پاکستان اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ موت و حیات کے بستر پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کا سبب کیا؟ ہماری ناشکریاں۔ اصل ہمارا سبب یہ ہے کہ ہماری ناشکریوں کے بنیاد پر آج وطن عزیز اپنی اٹک اٹک کر سانسیں لے رہا۔ تو اللہ جب نعمت دیتا ہے تو پھر اس میں اللہ آزمائش رکھتا ہے کہ میں دیکھوں جس کے پاس جتنی دولت اس کے لیے اتنا زیادہ شکر۔ لوگ کہتے ہیں غریب کو نماز پڑھنی چاہیے، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ امیر کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ نے آسائشیں زیادہ دی ہیں، اس کو اللہ نے نعمتیں زیادہ دی ہیں، اس پر زیادہ شکر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے فکر کر کے زندگی عطا کی ہے۔ وہ جو فکر میں پڑا ہے وہ بیچارہ 5 پوری کر لے تو اس کا بھلا ہے۔ امیر کو تو تہجد بھی پڑھنے چاہیے، اوابین بھی، اشراق بھی، چاشت بھی پڑھنی چاہیے کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ میں فکری طور پر بے معاش ہوں۔ فکر معاش سے مجھے نہیں ہے، میں معاش کے اعتبار سے بے فکر ہوں، تو اس کو تو زیادہ حق بنتا ہے۔ تو اللہ نعمتیں دے کر آزمائش دیکھتا ہے کہ کون بندہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو کہا بنی اسرائیل پر بھی ہم نے انعامات کیے تھے، اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس میں آزمائش سی کے دیکھتے ہیں کہ یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا